آل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ آج 6 سفر ہے اور 24 ستمبر اور جمعرات کا روز ہے، اور امام زمانہ اور آپ ناظرین کی خدمت میں ان ایام کا پرسہ بھی پیش کریں گے، اور اپنے موضوع سے اپنے پروگرام کے میں ہم نے جو گفتگو کل جہاں پر روکی تھی اس سے آج کے پروگرام کو متصل کریں گے اپنی گفتگو کو۔ ہم نے کل جو بات کی، جب سے ماہ سفر اسٹارٹ ہوا ہے، ہم نے پوری کوشش اول دن سے اس پروگرام میں کی ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو کچھ مورخین نے قلم بند کیا، جو کچھ تاریخوں میں بیان ہوتا چلا آیا، اس کو باقاعدہ اس موقع اور مناسبت کے اعتبار سے ساتھ لے کر تاریخ کو ساتھ چلا جائے کہ کن کن دنوں میں کیا کیا معاملات تاریخ نے درج کیے ہیں، چاہے وہ کوفے کے اندر خطبے ہوں، کوفے سے لے کر شام کا سفر ہو، یا کربلا سے کوفے کا سفر ہو۔ ہم باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں تمام چیزوں کو اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے جو گفتگو کل روکی تھی، شام کے بازار میں کس طرح سے اسرائے آل محمد کو لایا گیا، شامیوں کا کیا ریئیکشن تھا، ان کو کیا بتایا گیا تھا، دربار میں کیا سما تھا، کتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا تھا، اور جب اہل بیت علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تو شامیوں کے تاثرات کیا تھے، باہر کے جو سفراء آئے ہوئے تھے ان کے تاثرات کیا تھے، اور اس گفتگو کے سے جو تبدیلی ایجاد ہوئی ہے، ان تبدیلیوں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کل ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا تھا۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم لے کر آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کو موضوع بحث بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے قبلہ، اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں ان ایام اعضاء کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہماری اس عبادت اعضاء کو قبول فرمائے، اور ہماری تعزیت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زخموں کو مرہم فراہم ہو، اور ہم امام سے الہی آمین، قرب حاصل۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ جس طرح سے ورود کے اوپر، شام کے ورود کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، ہم تھوڑا سا اپنے نئے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کل کے اور شاید پرسوں کے پروگرام میں شامل نہ ہوں، تو ایک طویلی گفتگو ہو جائے تاکہ اذہان لوگوں کے آمادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم پورا آج جو اپنے پروگرام کا فوکس رکھیں گے وہ رکھیں گے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قائدانہ کردار کو، ان کی علمی شخصیت کو، ان کے اس جذبے کو، اس جرأت کو، اس تمام چیزوں کو کہ جو کہ بعد عاشوراء آپ نے اسلام کو جو ہے وہ اس بھنور سے نکالا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ تو آپ کے قائدانہ کردار پہ بھی جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے اور فوکس کریں گے، اور آپ کے خطبے کی طرف بھی انشاءاللہ کا وقت رہا تو جائیں گے کہ دربار یزید میں آپ نے کس طرح خطبہ دیا اور اس کے کیا اثرات ہوئے۔ قبلہ تھوڑی سی طویلی گفتگو پہلے ہو جائے کہ خاندان عصمت و طہارت کو کس طرح سے شام لایا گیا، کس طرح سے شام میں آل محمد کا ورود ہوا، وہ کیا کیفیت تھی، کیا منظر تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ بہرحال تاریخ کربلا کا سب سے کربناک اور سب سے سیاہ پہلو ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا، اور واقعاً یہ مرحلہ وہ سخت مرحلہ تھا کہ جس کو یعنی مصائب کے حوالے سے اور درد کے حوالے سے ہٹ کے اگر یعنی حقیقت کی نگاہوں سے بھی دیکھا جائے تو سخت ترین مرحلہ ہے کہ جس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی برداشت کرنا پڑا۔ یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مصائب دیکھے، کربلا تھا، شام، اور بہت سختیاں جھیلی آپ نے، لیکن صرف شام ہی کا مسلسل آپ تذکرہ کرتے تھے، اسی کو یاد کر کے آپ الشام الشام الشام۔ سب سے پہلے خود کوفے سے شام میں جو یہ قافلہ آیا ہے، آپ سوچیں یعنی 18 تاریخ محرم کی یہ قافلہ کوفے سے چلا ہے، اور پہلی سفر کو تقریباً 11 دن کے اندر جو ہے وہ یہ سفر ان لوگوں نے طے کیا، اتنی سرعت کے ساتھ، اور پر اذیت، پر رنج، پر آلام سفر تھا، اتنی مصائب کے ساتھ اس سفر کو طے کیا، اور یہ پہلی سفر کو شام پہنچا۔
شام میں آپ دیکھیں بہرحال آل رسول ہیں یہ، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن باب الساعات کا واقعہ آپ دیکھیں، باب الساعات پہ مستقل گھنٹوں ان کو روک کر رکھنا، اس قافلے کو صرف اس لیے روکا گیا تاکہ شام کو آراستہ کیا جا سکے، شام کو سجایا جا سکے، باقاعدہ لوگوں کو آمادہ کیا جا سکے کہ لوگ آئیں تماشا دیکھیں، تماشا بین۔ باقاعدہ مسیحیوں اور یہودیوں کے علاقوں میں اناؤنس کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ابھی جو باغی طبقہ آ رہا ہے کہ ان کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے، ان سے تم چاہو تو اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ باقاعدہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا۔ شام میں جو مسلمان تھے ان کے درمیان، میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی، اس سے پہلے ایک پروگرام تھا اس میں عرض کیا تھا کہ شام میں جو مسلمان تھے ان کی تربیت اس عنوان سے کی گئی تھی جس عنوان سے بنی امیہ چاہتے تھے، یعنی جو اسلام بنی اموی اسلام تھا اسی اسلام کو پروموٹ کیا ہے شام میں۔ بنی امیہ نے اپنی فکر کی ترویج کی، یعنی ان کے پاس وہ اسلام نہیں آیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، ان کے پاس وہ اسلام آیا جو بنی امیہ نے پیش کرنا چاہا تھا۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے، آل رسول کا مقام کیا تھا، یعنی ساری چیزیں خلط ملط کر کے، سارے حقائق کو بدل کے، سارے جو فضائل تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، مولا کائنات کے، آل علی کے، آل ابی طالب کے، آل عبد المطلب کے، سارے فضائل کو بالکل درہم برہم کر کے بدل کے، جھوٹے جھوٹے القاب، جھوٹے جھوٹے فضائل، جھوٹی شخصیات کو منسوب کیا گیا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایسے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں شام کے اندر، یہ بہت اہم نقطہ، اس قابل غور نقطہ ہے۔ اہل بیت کو صرف محض یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک باغی گروہ آیا ہے جو علیہ باللہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف جس نے قیام کیا۔ یزید اپنی اب آپ سوچیں، یزید کی تمام سیاہ کاریاں شام والوں کے لیے آشکار تھیں، شراب خوری اس کی اور جتنے بھی اس کی بد کرداریاں ہیں، شام میں رہنے والے لوگ تو جانتے ہی تھے، شام میں اس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں تھا، مدینے والوں کے لیے چھپا ہوا تھا، شام میں چہرہ اس کا چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایکسیپٹنس تھا ان میں۔ کیوں ایکسیپٹنس تھا؟ کیونکہ بنی امیہ نے یا 40 سال تک امیر شام معاویہ نے اس فکر کے ساتھ جو ہے کام کیا تھا، اس قدر تیار کر دیا تھا اس نسل کو کہ اب اسی طرح کا اسلام وہ ایکسیپٹ کرے۔ یہ بہت کلیدی نقطہ ہے، یہ قابل غور ہے کہ یعنی شام مدینے سے ایک وفد آیا، اور آنے کے بعد ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ آ کے مسلمانوں کا کیا نام ہے، ڈیلیگیشن آتا ہے 20 دن تک، وہ یزید کے 10 دن کے کچھ دنوں تک یزید کے گیسٹ رہتے ہیں، مہمان رہتے ہیں، اور 20 دن کے بعد جب واپس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ اناؤنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدینے میں بغاوت ہوتی ہے۔ لیکن شام میں یہ چیز کیوں نہیں ہوئی؟ شام میں کیوں ایکسیپٹنس تھا؟ کیوں شام میں اسی فاسق و فاجر حاکم کو ایک حاکم اسلام کے عنوان سے ایکسیپٹ کر رہے تھے، خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام میں اسی طرح تربیت کی تھی۔ شام میں یہی ایک، شام میں جو سب سے بڑا زہر گھولا تھا، جس پہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یعنی ہم جو ہیں وہ ہم کو اللہ نے بنایا، تم جو ہو تم کو اللہ نے بنایا، اینڈ وی ہیو نو چوائس۔ یہ سب سے خطرناک زہر تھا کہ جس کو اپنے لیے بنوانے اسلحہ اور بنوانے کیا نام ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک ٹرمپ کارڈ سمجھ کے اپنے لیے استعمال کیا بنی امیہ نے، یعنی خیری شرری و من اللہ تعالیٰ جو ایک نظریہ بنی امیہ نے کرا، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہم تو کوئی یہ باقاعدہ بنی امیہ نے اس کو یوٹیلائز کیا، اس کو استعمال کیا اپنے فیور میں، جس کی وجہ سے یزید جیسے یعنی فاسق فاجر شراب خور جانوروں سے بندروں سے کھیلنے والا شخص، اس کے متعلق ایکسیپٹنس تھا لوگوں میں، اس کو پھر بھی اس تمام برائیوں کے باوجود بھی لوگ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ مان رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اب آپ سوچیں، ایسے شام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اسیر کر کے لایا گیا، ایسے شام میں اسلام اللہ علیہ خطبے جو ہیں اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں جو خطبہ ہے آپ دربار میں جو آپ نے دیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آگے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ شام کے خطبے میں باقاعدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو شام کے اندر لایا گیا، کس طرح تھے وہ، یعنی کوئی ایسی یہ خطبہ اوتھینٹیکیشن اس کا ہونے کے بعد خود یہ خطبہ ہی کافی ہے شام کی عکاسی کرنے کے لیے، شام کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہاں ایسی گلیوں سے لے جایا گیا کہ جہاں جو ہے وہ عیسائی رہتے تھے، کرسچنز رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ ایسے راستوں سے گزارا گیا کہ جہاں البتہ شام میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی پرورش بغض علی میں کی گئی تھی،
اللہ باقاعدہ ان کے دل میں مولا کائنات کا بغض تھا، مولا کائنات سے نفرت تھی، آل علی سے نفرت تھی ان کے دل میں، ان کے دل میں آل علی سے نفرت تھی۔ ایسے راستے، ایسے لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا کہ جب یہ انٹر کریں، جب یہ تمہارے راستے سے گزریں تو تمہیں جو ہے ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینی ہے۔ تو اب آپ سوچیں امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم جب اس راستے سے گزرے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے گرم پانی پھینکا اوپر سے، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے جو ہے انگارے پھینکے، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا ایسے راستے سے گزارا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ اس بازار میں لے جا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب آل رسول کے لیے کتنا بڑا ستم ہے، یعنی دربار میں تو بعد میں پہنچے ہیں، یہ سارے ستم جو ہیں دربار سے پہلے کے دیکھ چکے تھے اہل بیت علیہ السلام۔ خب اس طرح ان سختیوں کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام شام کے اندر ورود ہوا، اور اب وہ جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، ان دونوں کی ایک درخواست جو ہے وہ باقاعدہ واضح درخواست تاریخ میں بھی ثبت ہوئی۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے سہل بن سعد سے درخواست کی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ سر ہمارے پاس سامنے سے ہٹا لیں، کیونکہ لوگ اس سر کے بہانے ہمیں دیکھتے ہیں۔ شہزادی ام کلثوم نے شمر ملعون سے باقاعدہ درخواست کی کہ شمر سروں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ان سختیوں کے ساتھ جو ہے وہ شام میں، اچھا ایک چیز اور جو سب سے پہلے کہ ان سختیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے یعنی اہل بیت کا کردار، خاص کر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا شام میں کردار سمجھ میں آتا ہے۔ ان سختیوں کی، ان سخت ترین حالات سے گزرنے کے بعد کس طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ان حالات کو فیس کیا، کس طرح ان مراحل سے گزری ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت و مقام۔ تو تھوڑا ان کے قائدانہ کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ خاص نقطے، کیونکہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، بزرگ تو ہمارے سب جانتے ہی ہیں، ہم خود ان سے سیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے سے جو نوجوان اذہان ہیں ان تک جو ہے وہ آسان طریقے سے بات منتقل ہو جائے۔ تو شہزادی کے قائدانہ کردار کے اوپر قبلہ گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا انتخاب کربلا کے لیے، یعنی یہ ان پلانڈ نہیں تھا، بالکل پلانڈ انتخاب تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے منصوبہ بند انتخاب کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ جناب زینب، امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کا آپسی لگاؤ اور انسیت معروف ہے اس میں، یعنی بالکل یعنی اہل بیت کے گھرانے میں جو محبت بھائی بہن کو تھی وہ بالکل نمایاں و معروف محبت تھی، یعنی اس حد تک کی محبت کہ ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ اگر اپنے بھائی کو نہ دیکھیں تو جناب زینب پریشان ہوتی تھی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اگر جناب زینب سے ملاقات نہ کریں، جناب زینب کی زیارت نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام یعنی آپ تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا تھا۔ ایک دوسری چیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ غور کریں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عشق جو تھا امام حسین علیہ السلام سے، ایک تو رشتے کا عشق تھا، بھائی اور بہن کا۔ دوسرا عشق جو تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ زینب کمال معرفت اور عرفان کی آخری منزل پر پہنچنے والی خاتون کا نام ہے۔ اس خاتون کا نام ہے کہ جن کی معرفت، جن کی توحید، جن کا ایمان۔ میں ایک آپ نے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا نام دیا تو ایک ایگزامپل دوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا مقام اور امام حسین علیہ السلام سے آپ کو عشق کیسا عشق تھا۔ شہزادی زہرا خود جو ہیں وہ سید نساء عالمین ہیں، یعنی کائنات میں آپ سے بڑی کوئی خاتون نہیں اللہ کے نزدیک۔ ایک شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ خود اپنے آپ میں کف امیر المومنین علیہ السلام۔ کف امیر المومنین علیہ السلام کا مطلب کیا؟ یعنی مولا کائنات کے ہمتراز اور ہم پلہ برابر، یعنی کوئی بھی ایسی برابری نہیں کر سکتا مولا کائنات کی، کوئی مولا کائنات کے برابر نہیں ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تنہا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تھی۔ لیکن شہزادی زہرا کا ایک اہم نقطہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ مولا کائنات کو سیدی و مولائی، میرے سید، میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا،
ولی اپنا امام مانتی تھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شہزادی زہرا جو خود اس ولایت کے مقام پہ، ولایت عظمیٰ کہتے ہیں علماء بزرگ ہمارے، کہ ولایت کبریٰ کی حاملہ تھیں آپ. کائنات میں رسول خدا و مولا کائنات کے بعد اس ولایت کا کوئی بھی حامل نہیں ہوا. ام الائمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین فخر کرتے ہیں اپنی والدہ سلام اللہ علیہ پر. حضرت حجت فخر کریں گے اپنی والدہ سلام اللہ علیہ پر، فخر کرتے ہیں. آپ مولا کائنات کو سیدی و مولائی کہتی ہیں. جب جو ہے دشمنوں نے، بعض مخالفین نے چاہا مولا کائنات کو واسطہ بنا کے، اتمام حجت کی البتہ مولا کائنات نے، کہ ہم شہزادی سے ملاقات کر کے ان سے عذر خواہی کرنا چاہتے ہیں، معذرت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے اسباب فراہم کریں. مولا کائنات نے آ کے پیغام پہنچایا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تاریخ میں کوئی مولا کائنات کے خلاف بات نہ لکھے. مولا شہزادی کا جملہ سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کے بعد میں شہزادی زینب کی طرف آؤں گا. شہزادی کا جملہ کیا تھا؟ البیت بیتک وانا جاریتک. یہ حصہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اے علی، گھر آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. شہزادی زہرا. یہاں یہ کنیزی وہ کنیزی نہیں ہے، یہ ایک خاتون اپنے امام وقت کو کہہ رہی ہیں. یہاں یہ وہ والی کنیزی ہے. وَإِلَّا مولا کائنات شہزادی زہرا پہ فخر کرتے تھے، فخر کرتے تھے. نعم العون فی طاعت الخالق. یعنی یہاں یہ کنیزی کا لفظ جو ہے جاریتک، میں آپ کی کنیز ہوں، یعنی امامت کے باب میں آپ امام وقت ہیں اور میں آپ کے تحت امر ہوں. اگر آپ اختیار امامت کو استعمال کر کے ہمیں حکم کیجیے گا تو میں حاضر ہوں، تیار ہوں. ہاں، اگر پرسنل لائف کا اگر مثلا تقاضا ہو تو میں شاید یہاں تیار نہ ہوں، لیکن آپ امام وقت ہیں اور میں آپ کی کنیز ہوں. ٹھیک ہے، میں جو ہوں بہرحال یہ اس لائق نہیں ہے ظالم کہ ان کو اپنے گھر میں جگا دوں. تو یہ کیا تھا؟ یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا مولا کائنات کے بنسبت ایمان. جناب زینب اور امام حسین کو آئیے دیکھیں، دونوں بھائی بہن ہیں. ایک تو بھائی بہن کی محبت، ایک بھائی بہن کا رشتہ. اس کے بعد خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایمان بنسبت امام وقت کے. امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے لیے امام وقت ہیں. امام وقت کے بنسبت ایمان شہزادی زینب کا. اب وہ احترام جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کر رہی ہیں تو وہ امام وقت کا احترام کر رہی ہیں. اتنی قربانی صرف بھائی کے لیے نہیں دے رہی ہیں، امام وقت کے لیے قربانی دے رہی ہیں. جناب زینب کی قربانی یعنی اللہ کی راہ میں تھی. جناب زینب نے امام حسین کا جنازہ ہاتھ میں لے کے یہی تو کہا تھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان. خدا ہماری اس قربانی. ہاں، یہ امپورٹنٹ گوشہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ غرق یعنی عشق امامت میں غرق تھی. اس قدر جناب زینب کا مقام تھا. اب اب دوسرا پورشن آئیے، اس کا دوسرا حصہ جو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہی تنہا وہ شخصیت تھیں کہ جو کربلا کو اپنے ساتھ لے جا کر واقع کربلا کو اور ان تمام سختیوں کو برداشت کر کے مدینے اور تاریخ تک پہنچا سکتی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا انتخاب امام حسین نے انٹینشنلی اور باقاعدہ منصوبے کے ساتھ کیا. خوب، اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ آپ دیکھیں جناب زینب کی قائدانہ سیرت. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آخری رخصت سے قبل مسلسل جناب زینب کو غشی آ رہی تھی. کئی بار غش آئے کہ جو جنازہ اپنے عزیز کا آیا اس کو دیکھ کے، شہید کا جنازہ آیا اس کو دیکھ کے گر گئیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کے جنازے پہ، جناب عباس کی خبر سنی، جناب قاسم کے جنازے پہ، سوائے جناب اون محمد کے. امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے جب آئے تو جناب زینب کے لیے تاریخ کہتی کہ بےتاب تھیں، تڑپ رہی تھیں. تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے نصیحت کی، اس کے بعد امام حسین کا اعجاز دیکھے. فاشارہ باصبعہ الی صدرہا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے، انگشت شہادت سے صدر مبارک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ اشارہ کیا تاکہ جناب زینب کو قرار آئے. پھر روایت کہتی ہے کہ پھر جناب زینب کو غشی نہیں آئی. پھر جناب زینب کا عالم یہ ہے کہ 11 محرم کو امام سجاد کا چہرہ اس قدر بدل گیا کہ جناب زینب کہنے لگی مالی اراکا تجود بنفسک. بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اتنا چہرہ بدل گیا. امام سجاد نے رو کے کہا کہ پھوپھی اماں کیف لا اجزا، میں کیسے نہ تڑپوں، میرے بابا کا، میرے بھائیوں کا، میرے عزیزوں کا جنازہ کربلا کی زمین پہ پڑا ہے اور بے کفن پڑا ہے. جناب زینب نے سید سجاد کو صبر کی تلقین کی. آپ ذرا محسوس کیجئے، امام حسین نے جناب زینب کو قیادت کے لیے تیار کیا باقاعدہ. اب جناب زینب کو غشی نہیں آ رہی، امام سجاد کو جناب زینب سنبھال رہی. یہی امام سجاد علیہ السلام کو جناب زینب جلتے خیمے سے اٹھا کر لے آئیں. تو اس امام حسین علیہ السلام اب پورے راستے میں یہاں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہوں گا.
بہت سے لوگوں نے حتیٰ دوستوں نے بھی ایسی تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ چہرہ پیش کرنے کا کوشش کیا. کیا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا؟ کہ جناب زینب ایک خستہ حال، ایک زخموں سے چور، دردوں سے چور، بھائی کا سر دیکھا تو ناقے محمل پہ اپنا سر مار کے سر پھوڑ لیا اور خون جاری ہو گیا. یہ وہ تصویر ایک کمزور خاتون کی تصویر ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ عصر عاشورا آخری رخصت کے بعد پھر کہیں کمزور نہیں پڑی. جناب زینب نے سختیوں پہ سختی برداشت کی ہے، لیکن کہیں اپنی شکست اور اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کیا جناب زینب سلام اللہ. تو یہ تصویر کے بالکل عاجزانہ تصویر جناب زینب کی، حتیٰ دربار میں جھجک ہوئی جانے میں شام کے دربار میں. لیکن آپ خود ابن زیاد سے گفتگو جو ہوئی ہے، ایک خاتون، یا کوفے کے بازار میں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، مقتل کیا تھا، اتنا کانفیڈنس، اتنا اطمینان تھا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا کان جیسا روایت کہتی ہے نا کہ جیسے مولا کائنات بول رہے ہیں، نہ مولا کائنات کی آواز نہیں تھی، شہزادی زینبی کی آواز تھی، لیکن لہن، لہجہ، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا انتخاب، ضرورت کے وقت ہے وہ گفتگو کرنا، یعنی یہ وہ آواز مولا شہزادی زینب کی تھی، وہی خاتون کی آواز تھی، آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن فصاحت، بلاغت، ضرورت کا لحاظ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جملوں کا برمحل اور برجا اور بروقت ہونا، یہ سب ویسے ہی تھا کہ جیسے مولا کائنات بولتے تھے. ویسے ہی مثال کے طور پہ شجاعت ہو، ویسے ہی حمیت، اسی یہ بازار میں ابن زیاد سے، معاف کیجیے گا میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں، خالی دربار میں ابن زیاد سے اسی طرح کی گفتگو، پھر اس کے بعد شام میں یزید سے گفتگو، بالکل اسی طرح پورے کانفیڈنس کے ساتھ. جناب زینب کہیں شکستہ نہیں تھی، عاجزانہ کیفیت جناب زینب کی نہیں تھی اس پورے قافلے میں. ہاں مظلوم تھیں، جناب زینب نے اپنے اوپر ظلم کو جو بتایا، لیکن عاجز نہیں تھی. جی علی بھائی. جی بہت عمدہ. ناظرین جو ہے وہ ایک مرحلے وار ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کو لے کر اس سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس پروگرام سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں. قبلہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، اور وہی حقیقت کی عین عکاسی کی ہے کہ کربلا بھی منگر زینب نبود، کہ اگر شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ سفر میں ساتھ نہ ہوتی تو کربلا ہی میں مر گئی ہوتی. یہ سارا جو آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، جو آج ہم کالے کپڑوں میں ملبوس ہیں، ہم جو فرصت دے رہے ہیں، کربلا میں جو کچھ ظلم ہوا، جتنا ہم تک پہنچا، یقیناً ہم تک سب نہیں پہنچا، ہمارے سارے مصائب ہم تک نہیں پہنچے، مگر جتنا ہم تک پہنچا ہے اس کو جو ہم آج برملا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف دعوت دے رہے ہیں، تو وہ سب اگر دیکھا جائے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی استقامت کی بدولت ہے. تو قبلہ اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس تحریک کو، عزاداری کی تحریک کا آیا بھی کیا، اسلام کو بچایا بھی، اس کا بیمہ بھی کر دیا. اگر شہزادی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور شہزادی کے ہونے کے جو اثرات دنیا میں پڑے، اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے. میں اس سلسلے میں آپ کی بہت بہترین پہلو ہے یہ، اس سلسلے میں آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد سے آپ جناب زینب کی اسٹریٹجی دیکھیں رویہ عمل کا انتخاب کرنا، اسٹریٹجی تیار کرنا، یہ ہرگز دلیل نہیں ہے کہ گویا وہاں غم نہیں تھا، اندوہ نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی. یقیناً آپ دیکھیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تکلیف کو برداشت کر کے، تکلیف پہ آنسو بہا کے، اور اپنے فیور میں ہر حالت کو استعمال کیا. ائمہ کی ایک سیرت یہ ہے، ائمہ کی تربیت کا یہ پہلو ہے. ایک میسج بھی ہے، ہم لوگ سب کے لیے میسج ہے، ناظرین کے لیے، فار مائی سیلف، میرے لیے بھی، میں بھی اس کا مخاطب ہوں، کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں تمام چیلنجز کو اپنے لیے اپارچونٹی میں تبدیل کیا ہے. جتنے بھی چیلنجز آئے ہیں، مصیبت کو ائمہ نے اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی، اسی طرح مولا کائنات نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت کی. چیلنجز کو اپارچونٹی میں جب انسان تبدیل کرتا ہے تو اس کے سامنے کبھی شکست نہیں ہوتی. بالکل صحیح. انسان ہارتا نہیں، بلکہ اس کو فیس کرتا ہے اور اس سے اپنے لیے ایگزیکٹ تلاش کر کے اور بہترین انداز میں جو ہے وہ اپنے فیور میں اس کو استعمال کرتا ہے. تمام ائمہ کی سیرت آپ دیکھ لیں، اس میں بہت سارے ایگزامپلس پائے جاتے ہیں.
کوئی بھی امام ایسا نہیں تھا کہ جن کی زندگی میں سختیاں نہیں آئی ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سخت ترین زندگی گزری، امام کاظم علیہ السلام کی زندگی سخت ترین زندگی گزری، لیکن تمام اماموں نے اپنی زندگی میں تمام چیلنجز کو اور تمام تھریٹس کو اپارچونیٹیز میں تبدیل کیا اور اپنے فیور میں استعمال کیا اور دین کی راہ میں استعمال کیا. ہو بہو اسی تربیت کا اثر مولا کائنات کی امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر شہزادی زینب میں ظاہر ہوا. امام حسین کی شہادت ہوئی. اب دیکھیں کیسے جناب زینب نے، یہ جو شعر ہے نا کربلا یعنی ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، واقعاً حقیقت ہے یہ. کس طرح امام حسین کی شہادت ہوئی، بھائی کی شادی، یہ جو تلے زینبیہ جو مشہور ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نوازے انشاءاللہ. حالات جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے دنیا میں جہاں بھی تڑپ رہے ہیں، واقعاً سبوں کے دل تڑپ رہے ہیں. خدا ہم سب کے لیے راستے کھولے اور پھر سے یہ بیماری وبا کا شر ختم ہو انشاءاللہ، سب زیارت کو جائیں انشاءاللہ، کسے آباد ہو. جناب زینب تلے زینبیہ پہ جاتی ہیں. تلے زینبیہ پہ جا کے سب سے پہلا پیغام جو تاریخ میں ثبت ہو کیا، اور جس سے یزید یعنی آل زیاد اور ابن زیاد اور یزید کے سپاہیوں کی سیاہکاری نمایاں ہوتی ہے. السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. سب سے پہلے امام حسین کی شہادت کے بعد سلام آپ پر، اور یہی 11 محرم کے لیے بھی ملتا ہے، سلام آپ پر اے رسول خدا، صلی علیکہ ملک السما، آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. وہذا سبطک الحسین، اور یہ آپ کے بیٹے حسین، مرمل بالدماء، خون میں غلطہ، مقطع الاعضاء، آپ کے اعضاء جسم کے کٹے ہوئے، مسلوب امامت والردا، آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، آپ کے جسم پہ ردا نہیں ہے. ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی سا جملہ ہے، یعنی اگر آپ سے کہ اس زمانے میں ایک بڑی توہین مانی جاتی تھی اگر کسی کے سر سے امامہ چھین لیا جائے. اس زمانے میں اگر کسی کے تن سے ردا اٹھا لیا جائے تو بہت بڑی توہین مانی جاتی تھی. جناب زینب نے اس پہلو کو کہ مسلوب الامامت والردا، یہ آپ کا نواسا جو ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں، اس کے تن پہ ردا چھین لی گئی. لیکن کیا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے صرف اعلان کیوں کیا؟ تاکہ یزید جو کوشش میں تھا کہ سپاہ کے درمیان میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام اور رسول و آل رسول کا اصلا رابطہ رشتہ نہیں جانتا تھا. جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس اعلان کے ذریعے اپنا اور آل رسول کا رشتہ ثابت کیا. ایک امام حسین علیہ السلام کی مظلومی اور یزید اور آل سپاہ یزید کی سیاہکاریوں اور ابن زیاد کی سپاہ کی سیاہکاریوں کو ثابت کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کوفہ، اب آہستہ آہستہ سفر جب چلتا ہے کوفے میں آئیے. کوفے میں جو ہے کوفے میں مردہ ضمیر لوگوں کو بیدار کرنا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو. یقیناً کوفے کے خطبے کے اوپر آپ کی گفتگو رہی ہے، یقیناً میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ایک اہم حصہ جو ہے کوفے میں کتنا دن رہا یہ قافلہ؟ میکسیمم کوفے میں 1 ہفتے رہا. خوب 1 ہفتے کوفے میں قیام کا سبب یہ ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد کوفہ منقلب ہو گیا. 1 ہفتے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح کیسے کوفہ منقلب ہوا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ دیکھیں آپ. جناب زینب نے اپنے خطبے ہی میں لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں، ایک مجمع کے جو بالکل کیا مخالف فکر کے ساتھ کھڑا ہے یا بالکل مردہ فکر ہے، جناب مسلم کے ساتھ دھوکہ کر چکے یہ لوگ، کوفے میں جو لوگ تھے جناب مسلم کے ساتھ بغاوت کر چکے، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا. ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کا سر بھی آیا، شہید بھی ہو گئے. امام حسین علیہ السلام پھر ضمیر زندہ نہیں ہوئے، کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے ذریعے کیا کیا، کتنے چینجز لے کر آئیں. سب سے پہلے ان کو ان کے جرم کا احساس دلایا. سیکنڈ، اپنے خطبے کے ذریعے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو ندامت پہ آمادہ کیا کہ وہ نادم ہوں. تھرڈ، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو گریے پہ آمادہ کیا. چوتھی چیز، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو توبہ پہ آمادہ کیا. پانچویں چیز، توبہ، نہ صرف توبہ، عملی توبہ کے بعد پھر قیام. توبہ کے بعد جو ہے پھر قیام. یہ جو قیام توابین دیر سے ہوا، توابین کا قیام جو مشہور ہے، یہ وہی لوگ ہیں. یہ توابین کیسے توبہ کی انہوں نے؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 5 سٹیپس جو تھے آپ نے خطبے میں جن پہ یہ ان 5 یعنی سٹیپس کا نتیجہ تھا. 5واں مرحلہ تھا توبے کا اور قیام کا. اب یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خوب. ایک دوسری چیز کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ خطبہ دیا تاکہ لوگوں پہ بھی آیا ہوں. تاریخ اس کو لکھے گی. پھر تاریخ نے جناب زینب کا لہجہ لکھا، تاریخ نے سب کچھ لکھا.
خوب ڈیفینیٹلی تاریخ یہ بھی لکھے گی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں کیا کیا بیان کیا. خوب جناب زینب کا ایک ہدف یہ تھا تاریخ کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کے سیاہ چہرے کو بھی نمایاں کرنا تھا, یہ بتانا تھا کہ بنی امیہ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. خوب نتیجہ کیا ہوا اب آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا اثر سنیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا اثر یہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو پہلے تو یزید مست تھا, لیکن شام میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب خطبہ دے دیا تو اب یزید نے کیا نام ہے کہا کہ خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے. بتائیے یعنی کیا مطلب ہے, جب کہ ابن زیاد یزید کا اپوائنٹ کرتا تھا, بصرے سے باقاعدہ جو ہے وہ بلایا اس نے بھیجا گیا اس کو, بھیجا گیا اس کو. کیوں؟ تاکہ یعنی اس نے عاجزی میں آ کے کہا تاکہ ہم پہ جو ہے وہ سیاہ داغ نہ آ جائے اور ہمارے گریبان لوگ نہ پکڑ لیں, ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. خوب یہ کیا ہے, یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت کا اثر ہے. جناب زینب نے بہت یعنی جرأت کے ساتھ. اچھا آپ دیکھیں ایک چیز اور دیکھیے, کربلا یعنی ختم ہو جاتی, یعنی کیا مطلب, کربلا صرف داستان غم کا نام نہیں ہے, کربلا ایک دین کی تحریک کا نام ہے, کربلا ایک حقیقی دین خدا کی تصویر کا نام. یعنی کربلا جو ہے, اگر کربلا سے صرف کوئی غم کا پہلو لیتا ہے تو I'm sorry to say اس نے حقیقی کربلا نہیں لی, یہ وہ کربلا نہیں لی جو جناب زینب دینا چاہ رہی تھی. کربلا سے ہم کو پورا دین لینا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کربلا سے ہمیں پورا دین لینا ہے, کربلا سے ہمیں پورا آئین حیات لینا ہے, پورا لائف اسٹائل جو اسلامی تھا جس کو امام حسین علیہ السلام محفوظ رکھنا چاہتے تھے, وہ پورا دین لینا ہے ہم کو, پورا طرز زندگی لینا ہے کربلا سے. ابن زیاد سے دربار میں جو گفتگو ہوئی جس پہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ابن زیاد نے جہاں جہاں کوشش کی دین کو ختم کرنے کی اپنے اس کارنامے کے ذریعے, جناب زینب نے وہاں اپنے درد کا لحاظ نہ کر کے فوراً دین کا دفاع کیا. یہ جو آپ جملہ آپ نے پہلے اچھا اس پر ہم دربار میں بھی جو یزید کے ساتھ مکالمہ ہے اور جو جس طرح سے انہوں نے دین کا احیاء کیا اور یزید کا سارا نشہ جو ہے وہ چور ہو گیا, جو وہ اپنے خوشی کا جشن منا رہا تھا, وہ سارے اس کے جو ہے وہ ارمان جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئے, جو اس نے ایک ہیلا بہانے اور سب بنائے تھے. قبل اس کے کہ ہم اس گفتگو پر آئے, گود کے اثر پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو زینبیات کی تربیت کے لیے, اپنی بچیوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, جو ہماری زینبیات ہیں ان کی تربیت کے لیے ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ اپنا اسوہ قرار دیتی ہیں. تو اس کے اوپر کچھ ان کے لیے, بچیوں کے لیے کچھ میسج دے دیں کہ وہ شہزادی سے کن کن خطوط کے اوپر کیا کیا چیزیں سیکھ سکتی ہیں کہ کامیاب ترین تمام رشتوں کے اندر ایک کامیاب ترین شخصیت بن کے سامنے آئے. دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے جو چند اہم میسج ملتے ہیں, ہم پوری اگر مثال سیرت کا خلاصہ کریں جو ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے اور ہماری ماں بہنوں سبوں کے لیے, بزرگوں کے لیے ایک میسج ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی بچپن سے لے کے آپ زندگی کا آخری وقت وہ آئیڈیل نمونہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ بہترین بہن ہیں, بھائی بہن کا بہترین مثلا ایک بہترین مثال ہے جناب زینب سلام اللہ بھائی بہن کے رشتے کی. اس سے بہتر جناب زینب سلام اللہ علیہ اس نے مل سے ایک بہترین خاتون, بہترین تابعدار زوجہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ, جناب زینب سلام اللہ علیہ بچپن میں, یہ بہرحال ہماری ماؤں کے لیے جن کی گود میں, ہماری بہنوں کے لیے جن کی گود میں چھوٹی بچیاں ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کے چھوٹے بچے, جن کی چھوٹی بچیاں گھر میں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو 3 سال کی عمر میں مولا کائنات توحید سکھا رہے ہیں. جناب زینب اس مرحلے پہ پہنچی ہیں. جناب زینب کو مولا کائنات نے اپنے پاس بٹھایا اور جناب زینب کو مولا کائنات نے جناب زینب سے دریافت کیا کہ جناب زینب نے مولا کائنات سے دریافت کیا, بابا اتحبنی, مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو مولا کائنات نے جواب دیا. دیکھیے بچی کا آپ کس طرح اہل بیت, میں ایک جملہ بریکٹ میں کہوں پھر یہ بات کہوں کہ اہل بیت کا کمال یہ تھا, آج دنیا پریشان ہے اپنے بچوں میں سیلف کانفیڈنس لانے کے لیے, اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے چکر میں ہم کتنے ہزاروں ڈالر خرچ کرنا, کیا نام ہے, کنڈر گارڈن فلاں اسکول اور فلاں دیتے ہیں. اہل بیت دین کا حصہ ہے. لڑکیوں کی بھی پرسنالٹی اتنی بولڈ ہو, لڑکیاں فکر ان کی پختہ ہو قوم کی. بچے دیکھیں کیسے مولا کائنات تربیت کرتے ہیں. 3 سال کی بچی مولا سے پوچھتی ہے, بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا نے کہا یس آف کورس. مولا سے پھر اب بیٹی کراس کوشچن کرتی ہے
فتحبنی وانت تحب اللہ، آپ ہم سے کیسے محبت کرتے ہیں جبکہ آپ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اور خدا نے اللہ ایک انسان کو ایک ہی دل دیا ہے، اور ایک دل میں ایک وقت سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک وقت میں، اللہ القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، دل اللہ کا حرم ہے، اور اس حرم میں آپ کسی حرام ہے، دوسرے کو نہ رکھیں۔ تو اف یو لو بالکل صحیح، اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میری محبت کیسے آپ کے دل میں؟ کون کہہ رہی؟ بچی کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ویری امپورٹنٹ، اللہ ٹھیک ہے؟ مولا کائنات بھی بہرحال، زینب اگر زینب ہیں تو علی بھی علی ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا کہ بیٹی میں اسی اللہ کی محبت کے سبب تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، واہ، یعنی کہ مقصد اس پورشن کا جو سب سے اہم حصہ ہے کہ 3 سال کی بچی کی فکر کتنی پختہ ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں، ہمارے جتنے بھی جوان جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ کوشش کریں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کی فکر اتنی پختہ ہو، خدا کی معرفت سے ان کی تربیت کریں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ ہمارا آنے والا زمانہ بہت چیلنج سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا تھریٹ جو ہمارے زمانے میں ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ہے، وہ یہ کہ زمانہ ان کو حجاب کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اینڈ یہ ایرا وہی ایرا ہے، اس دور میں ہم زندہ ہیں۔ ہمیں زینبی ہونے کے لیے حجاب کا مطلب اپنی پاک دامنی، حجاب کا مطلب اپنا اسلامک ڈریس کوڈ، اپنی آئیڈینٹی۔ ہماری آئیڈینٹی ہماری ماں بہنوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ زینبی آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی زینبی آئیڈینٹی مینٹین کریں۔ جناب زینب پہ ہم آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ زینبی آئیڈینٹی ہماری کیسے مینٹین ہوگی؟ اس وقت مینٹین ہوگی کہ جب ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ دس از مائی ڈریس، کسی کو بے لباسی پسند ہے، ہم کو یہی لباس پسند ہے، کیونکہ ہماری شہزادی نے ہمیں یہ لباس دیا، یہ ڈریس کوڈ دیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ خوب یہ اس وقت آتا ہے، کس وقت آتا ہے؟ اس امپورٹنس کو جب تک اس کی امپورٹنس نہ سمجھے، ایک دوسرا جب تک وہ کانفیڈنس نہ آئے، جب تک وہ کانفیڈنس لیول اپنے اندر، یہ بچپن سے ماں باپ کو ڈالنا ضروری ہے۔ بچپن سے جب ماں باپ ڈالیں گے اس کو ایک سیکنڈری حیثیت میں نہ لے کر آئیں۔ اب بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بھی آگے بات جائے گی، میں اس بات کو بہت مختصر زاویے سے کرتا ہوں۔ بہرحال ہماری ماں بہنوں کو اس چیز کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ہمارا انوائرمنٹ ویسا ہو، ہمارے بچے ایسے اسکولز میں جائیں، ہمارے بچے بہرحال جن علاقوں میں اپنی کمیونٹیز کے اسکول ہیں، یعنی ہمیں سوچنا ہوگا جن لوگوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، وہ اس طرح فکر کریں کہ ہر علاقے میں اپنی قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے اپنا اسکول اور اپنی تربیت گاہ ہو کہ جہاں ہم بچپن سے اس کی تربیت کر سکیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک شخصیت۔ دوسری سبحان یہ کہ اللہ، دین کی ضرورت کے لیے جس وقت بھی ضرورت ہو دین کی، جس طرح مرد جو ہے وہ دین کی حمایت کر سکتا ہے، اسی طرح خاتون بھی پیش پیش رہ کے دین کی حمایت کر بالکل سکتی ہے۔ صحیح، جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے، جناب مثال زینب ہے، سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ ہم دین کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو اس ارادے کے ساتھ، اور میں ایک چیز آپ کو عرض کروں، یہ بہرحال روایت میں نے دیکھا ہے کہ 313 جو اکثر آپ سنتے آئے ہیں، 313 جی میں ہاں، 50 خاتون ہوں گی دنیا میں، بالکل صحیح، 313 میں بالکل صحیح، 50 ہماری یہی ماں بہنیں ہوں گی۔ تو بہرحال کیا نام ہے، یہ 50 وہی زینبی 50 ہوں گی، یہ 50 یعنی جناب زینب سلام اللہ جانبیوں، علیہ کی مثالیں ہوں گی، ان کا آئینہ ہوں گی۔ تو بہرحال اس زاویے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سمجھیں، پہچانیں، اور ہر اعتبار سے شجاعت اپنی جگہ، دینداری اپنی جگہ، پاک دامنی اپنی جگہ، آبجیکٹو سبحان زندگی اللہ، میں ہونا، مقصد کا، ہدف کا زندگی میں ہونا۔ بچوں کی تربیت آپ دیکھ لیں کس طرح جناب زینب نے کی ہے، اس طرح تربیت کی کہ بچے فخر سے اپنے ماؤں پہ قربانی کو اپنے لیے جو ہے وہ شرف سمجھنا۔ خوب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ زندگی کے جس پہلو میں جائیں، وہ جناب زینب کو بابا کے، یعنی باپ بیٹی کا رشتہ آپ دیکھیں تو مولا کائنات بھی بالکل صحیح، فخر کر رہے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، زین اب، یعنی یہ میرے لیے جو ہے وہ زینب سکون باپ کا کی سبب زینت، بابا کی ہے۔ زینت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تھوڑا سا دربار کی طرف جاتے ہیں۔ دربار یزید میں جو بی بی جی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے گفتگو فرمائی، اور اس کے بہت ہی جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے اثرات نمودار ہوئے۔ شامیوں کو جھنجھوڑا گیا، مطلب جو مردہ ضمیر تھے، جن کو مردہ کر دیا گیا تھا، ان کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا ان جملات نے، ان کی طرف قبلہ اشارہ فرمایا۔ بہت آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے دربار میں، وہ اور دربار کی جو حالت ہے وہ تو سب بہرحال ناظرین نے بھی اور آپ نے بھی پہلے اس موضوع پہ ڈسکس ہو چکا کہ کس طرح 700 کرسی نشین پورے دربار کو شیشے سے سجایا گیا، یعنی ہر طرف نمایاں، اور اس کے بعد یعنی اسیر کر کے آل رسول کو لایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یزید کا غرور، یعنی یزید جو ہے وہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا،
اور یعنی جو جناب زینب کے خطبے کے جملے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے سے جناب زینب نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی، چہرہ ایک دم کھلا ہوا تھا خوشی سے، کہ اس نے گویا علیہ باللہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خوب، جناب زینب نے یہاں بھی وہی کارنامہ انجام دیا جو جناب زینب نے کوفے میں انجام دیا تھا۔ ابن زیاد کو جس طرح ذلیل و خوار کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، بالکل ہو بہو یزید کے ساتھ بھی۔ اچھا، اب یہاں جو تھا ماحول، ابن زیاد پھر بھی ایک گورنر تھا، لیکن یہاں یزید خود حاکم ہے ظالم، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ حکم قتل کا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اب ایسے میں دیکھیے جناب سلام اللہ علیہ کا یعنی خطبہ، جناب سجاد کا اسیر ہو کے رہنا ایسے ماحول میں، چاروں طرف درباریوں کا، خوب اسیروں کی عام طور سے زبان نہیں کھلتی ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ آپ سنیے۔ جناب زینب نے جب خطبے کا آغاز کیا، میں اس کی 2-3 بلٹ پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے فقالت الحمد للہ رب العالمین، جناب زینب نے یہاں سے شروع کیا، وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون۔ جناب زینب نے اپنے خطبے میں اس آیت کو بھی پڑھا۔ کیوں یزید وہاں کیا کر رہا تھا؟ جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ یزید جو ہے وہ علیہ باللہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ، لبھہ مبارک کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، علیہ باللہ لکڑی سے بے ادبی کر رہا۔ جناب زینب نے باقاعدہ اس آیت کو پڑھا، ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیا اپنی زندگی میں، ان کا انجام، ان کی عاقبت یہ تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی نشانیوں کا وہ انکار کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ یزید کا یہی جملہ تھا نا، لعبت ہاشم بالملک، یہ شعر پڑھا تھا یزید نے، فما خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم کا یہ تو کھیل ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی آسمان سے خبر نازل ہوئی ہے۔ خب یہ انکار کی طرف بھی جناب زینب نے اشارہ کیا۔ ایک دوسری بات، اب دیکھیے یزید کے چہرے کا امپریشن کیسا تھا، جناب زینب نے اس کو بیان کیا جس خطبے سے اندازہ تھا۔ اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض بآفاق السماء، یزید تیرا گمان یہ ہے کہ تو نے جو ہے مثلا ہمیں اتنی سختیوں میں مبتلا کیا، آسمان و زمین ہر جہاں سے بھی جیسی بھی سختی آ سکتی ہے، جس زاویے سے بھی آ سکتی ہے، تو نے ہمیں ان مصیبتوں میں، سختیوں میں مبتلا کیا۔ فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا، ہمیں اسیروں کی طرح جو ہے وہ دیار بدار پھرایا جا رہا ہے، انا بنا ہوانن، اور ہمیں تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے، وَبِكَا عَلَيْهِ کرامتن، تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے علیہ باللہ اور تجھے عزت حاصل ہوئی، وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظَمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ، اور یہ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام بہت زیادہ ہے۔ فَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ، یہ عربی میں کہتے ہیں کسی کی خوشی سے ناک پھول جائے گا، بہت زیادہ مثلا چہرے کھل جائے گا، تو یہ سوچتا ہے کہ مثلا تیرے چہرے پہ خوشی یعنی غرور سے تیری ناک پھولی ہوئی ہے۔ وَنَظَرْتَ فِي عَطْفِ جَذْلَانَ مسروراً، اور تو اس طرح تیرے چہرے پہ جھلک نمایاں ہو رہی کہ جیسے تیرے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے ہیں۔ حیث رأیت الدنیا لکا مستوثقۃ، کہ دنیا جو ہے تجھ پہ اعتبار کرتی ہے۔ وہ اور 4-5 جملے ہیں اس طرح جناب زینب نے کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہر طرف سے نعمتیں اور خوشیاں تیرا استقبال کر رہی اور خدا تجھ سے راضی ہے اس عمل کے سبب، تو یہ تیرا گمان ہے، یہ تیرا جو ہے وہ یہ تیری خامہ خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وحی اس کے بعد کیا فرماتی ہیں، وَسُلْطَانُكَ فَمَهْلًا مَهْلًا، پھر جناب زینب نے یہ آیت پڑھی، فَمَهْلًا مَهْلًا، انتظار کر۔ پھر قرآن کی آیت کیا پڑھتی ہیں، لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کرے، سورہ آل عمران کی 178ویں آیت، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ، جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں، جو گناہوں میں غرق ہیں، جن کے ہاتھ گناہوں سے رنگے ہوئے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں، آج کے بھی یزید گمان نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو صرف مہلت اس لیے دے رکھی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اور ان کے طغیانی میں اور اضافہ ہو سکے، ان کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے اوپر ہونے والے تمام مصائب کو بیان کیا۔ وَمِنَ الْعَدْلِ يَا ابْنَ الطُّلَقَاء، اب آپ سوچیں جناب زینب کے جملوں کا انتخاب، اس جرأت کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ابن الطلقاء کس کو کہہ رہی ہیں؟ ایک حاکم کو، ایک کرسی نشین شخص کو، اب اس کے لیے اتنی جرأت، اتنا کانفیڈنس ہونا ضروری ہے
یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے اسیر و قیدی گفتگو نہیں کر رہا، کوئی عاجز انسان گفتگو نہیں کر رہا. امن یقیناً تعارف العدل غلط بنایا گیا ہے. یبن الطلقاء، آپ سوچیں یہ ایک بہت بڑی توہین ہے. جیسے مثال کسی کو ایسے برے یبن الطلقاء یعنی آزاد شدہ لوگوں کے جو ہے وہ ہاں مثلا ہاں، بیٹے، غلام کی اولاد، مطلب ہاں. غلام، ٹھیک ہے نا، اے ہاں ہاں، مثلا آزاد کر غلام کے کی چھوڑ اولاد، دے. اے غلاموں کی اولاد. یبن الطلقاء اے غلاموں کی اولاد. خوب اس ہاں، طرح جو ہے جناب زینب امیہ کی سلام اولاد نا. بنی امیہ کی. امیہ پھر اس کے بعد جناب زینب لیپالک غلام زادے کی اولاد نا. غلام زادوں کی اولاد. اب اس کے بعد جو ہے پھر کیا نام ہے، یزید کے جرائم اور اپنے اوپر ہونے والے ستم کو بیان کرتے 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 امام حسین علیہ السلام کا تعارف کیا کہ اللہ. تو جن کے ساتھ ستم کر رہا ہے، جن کے دندانہ مبارک کی جو توہین کر رہا ہے، خوب وہ سید شباب اہل جنہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت کے سردار. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب زینب نے کئی جملے اس طرح کے کیا، میں سارے ایک امپورٹنٹ جملہ جو ہے جناب زینب کا، جس سے جناب زینب کی عظمت، ہمت، جرأت، کانفیڈنس سمجھ میں آتا ہے. کیا جملہ سنیے: انی لاستصغر قدرک واستعظم تقریعک واستکثر توبیخک. اے یزید، میں انی لاستصغر قدرک، اے یزید تو میرے سامنے بہت حقیر و ذلیل ہے، میرے نزدیک تیری قدر بہت پست ہے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ جناب اعلیٰ خوب یزید کو خطاب کریں. واستعظم تقریعک، تقریع کہتے ہیں تذلیل کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو ذلیل کا. تیری ذلت کو اور خاری کو میں بہت مثلا یعنی زیادہ سمجھتا ہوں، تو اس قدر ذلیل و خار ہے. اس کے بعد واستکثر توبیخک، اور میں مسلسل کثرت کے ساتھ تیری توبیخ کروں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب زینب کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جناب زینب نے اپنے جتنی بھی توبیخ کرنی تھی یزید کی، توبیخ آمیز جملے بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا: فقد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. کتنا اہم جملہ ہے جناب رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کو کروڑوں سلام و شہزادی زینب سلام اللہ کے جذبے کو اور آپ کے کیا فرماتی ہیں؟ فقد کیدک، یزید یعنی یہ چیلنج سے بھرا، ایک تھریٹ سے بھرا، یعنی ایک اسیر چیلنج ہے اور قیامت تک کا چیلنج ہے. کت تک یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ کر سکتا ہے جا کر لے. تو فرعون کو بنی اسرائیل، قرآن مجید میں سورہ صافات میں اور طٰہٰ میں بظاہر یہ اس کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کے جو جادوگر، جو فرعون جن کو اپوائنٹ کر کے لے کر آیا تھا اپنی مدد کی، جب انہوں نے جناب موسیٰ پہ ایمان کو ظاہر کیا اور بغاوت کی، تو فرعون سے یہ جملہ کہا تھا: افعل ما شئت، جو تو کرنا چاہتا ہے جا کر لے. یہی جو فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. یعنی اتنی جرأت آ جاتی ہے ایمان کے ساتھ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا آپ دیکھیں جواب دیکھیں: فقد کیدک، جا جو بھی چارہ جوئی کر سکتا کر لے. وسع سعیک، جتنی بھی کوشش کر سکتا کر لے. وناصب جہدک، اور اپنی محنتوں کو، ناصب جہدک کہتے ہیں جب کوئی اپنے کسی کام کے لیے اپنی پوری ہمت لگا دے، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک دم کھوٹا گاڑ دینا محنت کا، ٹھیک ہے نا، یعنی سنگ تمام رکھنا محنت کا، ٹھیک ہے. جناب زینب کہتی ہیں وناصب جہدک، پھر کیا کہتی ہیں؟ فواللہ، قسم خدا کی، لا تمحو ذکرنا، یزید تو ہمارے ذکر اور ہماری یاد کو مٹا نہیں. خوب، اب ذکر کیا ہے جناب زینب کا؟ یہ امپورٹنٹ ہے، خود اس کی وضاحت کی. ہمارا ذکر کیا ہے؟ ولا تمیت وحینا، ہمارا ذکر یہی اللہ کی وحی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. ولا تمیت وحینا، تو ہماری وحی کو جو ہے وہ مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. ولا تدرک امدنا، کتنا عظیم جملہ ہے. ولا تدرک امدنا، مولا کائنات کا ایک جملہ، بہرحال ڈیٹیل ہے یہ خطبہ شخصیہ میں، کہ مثلا کیا نام ہے، لا یرقى الی الطیر، ہمارے مقام و منزلت تک کسی کا طائر فکر نہیں پہنچ سکتا. جناب زینب سلام اللہ کیا فرما رہی ہیں؟ ولا تدرک امدنا، ہماری بلندی اور عظمت کہاں تک ہے تو درک بھی نہیں کر سکتا، ہم تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. ولا ترحد عنک آ رہا، اور نہ ہی یہ جو ظلم تو نے ہم پہ کیا ہے، اس ظلم کا ننگ اور اس کی پستی اور اس کا داغ تیرے دامن سے کبھی ہٹ نہیں سکتا. وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ. اے یزید، تیری رائے، تیرا نظریہ، تیری حکومت، تیری قدرت جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وہ تیرے ایام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ، اور یہ تو نے جو اتنی بھیڑ لگا رکھی ہے، خوب یہ لوگوں کو بھی چیلنج کر رہی ہیں
یہ بھی بہت معمولی بات نہیں ہے. یہ جو تو نے اتنی بھیڑ اپنے اطراف میں لگا رکھی ہے، خوب یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں. سب 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 منتشر ہو جائیں گے. یوم ینادی المنادی الا لعنت اللہ علی الظالمین. وہ دن تو بالکل تنہا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، جس دن جو ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دیکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اس پہ بھی غور کیجئے. جناب زینب کو اپنی اسپیچ میں، اپنی تقریر میں، اپنے خطبے میں آخرت کو یاد دلانا بھی ضروری ہے. صرف یہ نہ ہو کہ جناب زینب جو ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ حصہ ہے کربلا کا، آخرت کی یاد. 1 منٹ رہ گیا قبلہ صرف. جی تو میں اپنی بات بیٹھ رہا ہوں. تو جناب زینب نے آخرت کی مسلسل یاد دلاتی رہی کہ تیرا انتقام جو ہے وہ خدا لینے والا. فالحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کی کہ جو کائنات کا رب ہے. الذی ختم لاولنا بالسعادہ ولآخرنا، یعنی جس نے ہمارے اول کو بھی سعادت بخشی، ہماری زندگی کو عظمت و بلندی اور سعادت اور خوشیوں سے بھر دیا. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بیان. اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح اپنا رخ کرایا، بنی امیہ کو بے نقاب کیا اور دین کے اصولوں کا تحفظ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں. یقیناً دامن وقت میں گنجائش باقی نہ رہی، ورنہ آپ کا اس بہترین بیان جو ہے وہ ایک پراثر جاری و ساری تھا، اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ جتنی زیادہ ہو سکے تشنگی، علمی تشنگی جو ہے وہ مٹتی رہے، مگر دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس کو